نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ پاک نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ پاک انسان کے اوپر ہے کہ انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کس کس نعمت کا انسان شکر ادا کرے؟ ساری زندگی ایک نعمت کا انسان شکر ادا کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ہے ایمان۔ اللہ نے اسلام دیا، ایمان کی دولت دی، اور پھر ایمان والوں میں سب سے بڑی دولت وہ ہے جس کو ایمان کی حالت میں اللہ ایمان کے ساتھ قرآن بھی دے۔ یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ یہ اتنی عظیم دولت ہے کہ جو دنیا میں کسی معاملے میں کام آئے نہ آئے، آخرت میں کام آتی ہے۔ اور یہ ایسی دولت ہے کہ جو نہ کبھی ضائع ہو سکتی، نہ کبھی اس کی کرنسی ختم ہو سکتی، اور اسی طرح نہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں فائدہ دے گی آخرت میں نہیں۔ تو اتنی بڑی دولت اگر اللہ پاک کسی کو نصیب کر دیں تو یہ بھی اس کی بہت بڑی، اس انسان کے لیے سعادت ہے، اور بہت بڑی اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اور پھر قرآن پاک یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ وہ عام کتاب ہو، بندے نے محنت کی اپنے اندر محفوظ کر لی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں۔ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، الفاظ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنائے، یہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں۔ جو لفظ قرآن کے اندر ہے یہی الفاظ لوح محفوظ میں بھی درج ہیں۔ وہی الفاظ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، وہی الفاظ آگے امت کو منتقل ہوئے۔ تو گویا کہ قرآن یہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی زبان پر اللہ پاک کے الفاظ آ جائیں، اس کے سینے میں اللہ کے الفاظ محفوظ ہو جائیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ پاک نے کس مقام تک انسان کو اس قرآن کی برکت سے پہنچایا ہے، اور کہاں تک اللہ پہنچائیں گے۔ قیامت کے دن یہی حافظ قرآن ہوگا، سب سے آگے ہوگا۔ اس وقت ہر انسان یہ چاہے گا کہ اے کاش میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا، اے کاش ہمارے گھر میں بھی کوئی حافظ ہوتا، آج یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہوتی کہ آج ہم بھی ایسے آگے، ہمارا بچہ بھی آگے کھڑا ہو۔ تو کیونکہ دنیا کے اندر جو محنت چل رہی ہے نا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی محنت چل رہی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے۔ تو ایک دوسرے سے آگے دنیا کے اندر، مال کے اندر، چیزوں کے اندر، مادیت کے اندر آگے بڑھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں، نیکی کے اندر آگے بڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو جب نیکی کے کام میں انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کے دوڑنے کی اور بڑھنے کی برکت سے جس مقام تک اس کی نیت ہوگی پہنچنے کی، اللہ اس کی نیت کا لحاظ رکھتے ہوئے قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے
کہ اگر ایک انسان کی یہ کوشش ہے کہ میں حافظ بنوں، تو وہ محنت کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس کی موت آ جاتی ہے، قیامت کے دن اللہ حافظوں میں لڑا کرتے ہیں، اللہ نیتوں پہ فیصلے کرتے ہیں۔ ایک آدمی کی کوشش ہے کہ میں حفظ کیا ہے تو میں عالم بنوں، دین کا عالم بنوں، اسی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اگر موت آ جاتی اللہ قیامت کے دن اہل علم کے ساتھ کھڑا کرتا۔ تو یہاں تو معاملہ نیتوں پہ اللہ کر دیتے ہیں، اتنی زیادہ لمبی چوڑی محنت کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ اب اللہ پاک نوازنا چاہیے۔ ہمارے بڑے مشہور یہاں تھے وہ ایک جنید جمشید صاحب، اللہ پاک نے تبلیغ کی برکت سے دین کی طرف لگا دی اور قرآن حفظ کر رہا تھا، تقریباً کوئی کچھ سپارے ہوئے، شوق تھا اس کا کہ میں ابھی حفظ کروں۔ اب اس حالت کے اندر اس کی موت آ گئی تو حدیث کے مطابق قیامت کے دن حفاظ میں کھڑا ہو، اللہ مرنے کے بعد اس کی اس کوشش کی برکت سے سارا قرآن اس کے سینے میں محفوظ کر دے۔ اللہ کے ہاں تو ایسے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس لائن کے اندر انسان جو نیت کے ساتھ چلے گا اللہ اس کو پوری کرے گا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی نعمت ہے، اللہ پاک نے یہ قرآن کی دولت دی ہے، قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نے قرآن کی دولت دے دی تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال اور اسی طرح اپنے اخلاق، اپنے کردار یہ درست رکھیں، کیوں اس کی فصلوں کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہے، اور اللہ نے اتنی بڑی دولت دے دی۔ اگر حافظ قرآن دنیا کی کسی دولت کی طرف دیکھے گا قرآن کی توہین کی، اتنی بڑی اللہ نے دولت دے دی۔ پتہ نہیں کہ قرآن یہ اللہ پاک بھی پڑھ کے سنائیں گے جنتیوں کو، جبرائیل علیہ السلام نے بھی پڑھا ہوا ہے، ظاہر وہ پڑھ کے سناتے تھے آپ سے جو وہی لے کر آتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہوا ہے، صحابہ نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ اللہ خود تمنا کرتے تھے کہ صحابہ سے قرآن سنو، کتنی محبت میں صحابہ قرآن پڑھتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی مجھے قرآن پڑھ کے سنو، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر نازل ہوا ہے تو میں کیسے پڑھ کر سناؤں، آپ پر نازل ہوا ہے میں پڑھوں آپ کے سامنے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابی، اللہ پاک نے آپ کا نام لیا ہے، اللہ سما کا، اللہ نے آپ کا نام لیا ہے کہ ابی بن کعب سے تلاوت سنو۔ کتنی محبت میں پڑھتے ہوگے کہ اللہ خود تمنا کر رہے ہیں کہ ان سے قرآن سنو، اور حضور کو حکم دیا جا رہا ہے سنو ان سے قرآن۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ پاک نے میرا نام لیا، اور پھر قرآن کی تلاوت سنائی۔ اور صحابہ تو اتنی محبت میں یہ قرآن پڑھتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ یہ کہتے تھے ہم تو اللہ کی بولی بول رہے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے کہ ہم تو اللہ کی بولی بول رہے ہیں۔ آپ کے لیے طلباء کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، صبح گھر سے اٹھتے ہیں آتے ہیں سارا دن اللہ کی بولی بولتے بولتے پڑھتے پڑھتے، تو یہ
اللہ کے ہاں کیا مقام ہے دنیا کی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہے، نہ اللہ نے بتایا ہے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے بس۔ اللہ دکھا کے فیصلے نہیں کریں گے بن دیکھے۔ تو اس لیے یہ آپ کے لیے سعادت ہے کہ اللہ پاک سارا دن اسی کام میں لگائے رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے کام میں لگایا ہوا ہے کہ آپ کا کام ہے سارا دن میری بولی بولنا، میرے کلام پڑھنا۔ تو یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس سے بڑی سعادت کہ اللہ کے اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، پورا قرآن یاد کر لینا۔ آپ کو پوری دنیا میں نہ تورات کا حافظ ملے گا، نہ انجیل کا حافظ ملے گا، نہ زبور کا حافظ ملے گا۔ ان کے اپنے انبیاء کے دور میں بھی ان کتابوں کے حافظ نہیں، یہ نہیں کہ آج کے دور میں، اس دور میں بھی نہیں۔ لیکن یہ قرآن ایسا معجزہ ہے، 7 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک بھی بہت سارے حافظ مل جائیں۔ یہ اس قرآن کی برکات ہے کہ 30 سپارے اپنے سینوں میں محفوظ کر لینے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسا قرآن محفوظ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی کر لے فوراً، اگر استاد بھی غلطی کرے گا نا شاگرد فوراً بتا دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا میرا استاد ہے یا میرا بڑا ہے وہ غلط پڑھ رہا ہے یا میرا والد ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا۔ بچے کے دل میں بھی یہ ہوگا کہ جو میں نے پڑھا ہے یہ اس کے خلاف پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، اسے فوراً بتانا ہے۔ تو یہ قرآن موجود ہے۔ اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے کے سینوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن کی ایک آیت چھوڑ گئے پڑھتے پڑھتے، پیچھے سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لقمہ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی، نماز کے بعد پوچھا کہ مجھے لقمہ کس نے دیا ہے؟ اب صحابہ ڈر گئے کہیں سرزنش نہ ہو جائے، تو ڈرتے ڈرتے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے دی۔ فرمایا مجھے بھی یہی امید تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے سمجھا شاید کوئی قرآن کی آیت منسوخ نہ ہوگی ہو، اس لیے درمیان میں اللہ کے نبی چھوڑ گئے، لیکن میں نے پڑھا ایسے تھا، یاد ایسے تھا، اس لیے میں نے لقمہ دے دی۔ تو اس لیے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ دیا، آپ سے سامنے پڑھا۔ تو یہ کیا اس سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن ایسی کتاب ہے اس میں کوئی بھول کر بھی غلطی کرنا چاہے اللہ نہیں کرنے دیتے، چاہے کوئی نبی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھول کر بھی غلطی کرنا چاہے فوراً اللہ پاک اس کا انتظام کرتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں ہونی۔ اتنی محفوظ کلام ہے یہ اللہ پاک، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ زبر زیر کو بدل سکتا ہے۔ کوئی بھی غلط پڑھے فوراً اللہ اصلاح فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی عظیم کتاب کا سینے کے اندر محفوظ ہو جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خاص کر ان والدین کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے وقف کر دیا کہ ان کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہو، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو۔ وہ والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ آج تو ہم فخر کرتے ہیں دنیا کی ڈگریوں پر، دنیا کی تعلیم پر، دنیا کے مادیت کے اوپر ہم اتنا فخر کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑے فخر کی چیز یہ ہے جس کے سینے میں اللہ کے الفاظ قرآن محفوظ ہو جائیں۔ یہ سب سے فخر کی بات ہے۔ کیوں کہ یہ جیسے کلام اونچا ہے ایسے ہی جو اس کے سینے میں، جس کے سینے میں آئے گا وہ بھی اللہ اس کو اونچا کرے گا۔ اب بتائیں آپ کہ قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کس حالت میں پڑھتے ہیں؟ اتحیات میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں؟ نماز کے اندر نہیں نہ پڑھتے۔ سجدے کے اندر قرآن پڑھتے ہیں ہم؟ نہیں پڑھتے۔ رکوع کے اندر قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ کس حالت میں پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہونے کی حالت میں۔ کیوں؟ اللہ پاک بتا دیتے ہیں کہ یہ قرآن جتنا اونچا ہے تو اونچی حالت میں پڑھا جائے گا، عاجزی کی حالت میں اللہ نے پڑھنے کو حکم دیا۔
رکوع आजिज़ी की हालत, सजदा आजिज़ी की हालत, अत्तहियातों में बैठना आजिज़ी की हालत, खड़ा होना बुलंदी की हालत है। ये कलाम बुलंद है, अल्लाह ने बुलंदी की हालत में पढ़ने का हुक्म दिया है ताकि पता चले ये कलाम बहुत ऊंचा है। और फिर अहनाफ के नजदीक इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। चुप करे, इमाम साहब कुरान पढ़ रहे हैं, पीछे मुक्तदी चुप करके खड़े होंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि कुरान खुद इमाम है सारी किताबों, कुरान खुद इमाम है। और अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि कुरान इमाम है, इसका पढ़ने वाला भी इमाम ही हो, मातहत न हो। क्यों? कुरान किसी का मातहत नहीं है, इसलिए हुक्म दिया कि इमाम ही पढ़े। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वांसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए खामोशी से सुनो। क्यों? पढ़ने वाला इमाम तो पीछे जो मातहत है वो ना पढ़े। क्यों? जब कुरान जो पढ़ रहा है जब वो मातहत नहीं है तो मातहत भी ना पढ़े। जब ये नमाज से फारग हो जाए फिर जितना मर्जी पढ़े। इसलिए इमाम के पीछे पढ़ने का हुक्म। तो जैसे कुरान इमाम है, अपने पढ़ने वाले को भी इमाम बना देते हैं। तो इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं है, ना ये कोई मामूली किताब है। ये बहुत बड़ी, ये अजीम दौलत है अल्लाह पाक ने नसीब की। ये हमारे बड़े ही मोहतरम भाई शहजाद साहब, इनके बेटे तलहा, उन्होंने ये मेहनत की। अल्लाह पाक इस बच्चे को मज़ीद दीन के काम के लिए आगे मज़ीद बढ़ाए। जैसे अल्लाह ने इसको हाफिज बनाया, अल्लाह आमिल बनाए और आलिम बनाए। और इसके वालिदैन के लिए अल्लाह इस बच्चे को असातिज़ा के लिए, वालिदैन के लिए, मुआविन के लिए सदका जारिया बनाए। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। असल इस बच्चे की जो